میرے عزیز بھائیوں بہنوں، یہ دنیا، یہ آسمان، یہ کہکشائیں، سب سے پہلے اللہ رب العزت نے جب کائنات بنائی تو اس نے اپنے قدرت سے ایک فیصلہ فرمایا میں زمین میں اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں۔ فرشتے حیران ہوئے، عرض کرنے لگے، یا اللہ، کیا تو ایسے کو پیدا کرے گا جو زمین میں فساد کرے گا، خون بہائے گا؟ ہم تو تیری تسبیح کرتے ہیں، تیری پاکی بیان کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اور پھر رب کریم نے زمین کی مختلف مٹیوں کو جمع کیا، کہیں سے سفید مٹی، کہیں سے سرخ، کہیں سے سیاہ، اور یوں حضرت آدم علیہ السلام کا پیکر بنایا۔ پھر وہ مٹی نم ہوئی، پھر چپکنے لگی، پھر خشک ہو گئی، اور پھر بجنے لگی جیسے مٹی کا برتن بجتا ہے۔ اسی لیے قرآن میں آیا، اللہ نے انسان کو بجتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا جیسے مٹی کے برتن کی طرح۔ پھر جب وہ صورت مکمل ہو گئی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں اس میں اپنی روح پھونکوں گا، اور جیسے ہی روح پھونکی گئی، حضرت آدم علیہ السلام نے آنکھیں کھولیں۔ پہلی ہی نگاہ میں جنت کے در و دیوار، جنت کے درخت، اس کے میوے اور نورانی اجسام دیکھے۔ وہ بڑھے مگر گر پڑے۔ اللہ نے فرمایا، انسان جلد باز ہے کیونکہ انسان کی فطرت میں جلدی بھی ہے، خواہش بھی اور جستجو بھی۔ پھر جب حضرت آدم علیہ السلام مکمل طور پر کھڑے ہوئے، اللہ تعالیٰ نے تمام فرشتوں کو حکم دیا، ان کو سجدہ کرو۔ سب نے سجدہ کیا سوائے ایک کے، یعنی ابلیس کے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے ابلیس، تجھے کس چیز نے روکا کہ تو نے سجدہ نہ کیا؟ ابلیس نے تکبر سے کہا، میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اسے مٹی سے۔ یہ تھا وہ پہلا تکبر، پہلا غرور، جس نے ایک سجدے کے انکار سے شیطان کو ہمیشہ کے لیے راندہ درگاہ بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تو جنت سے نکل جا، کیونکہ یہاں کسی مغرور کے لیے جگہ نہیں۔ ابلیس نے کہا، اے میرے رب، مجھے قیامت کے دن تک کی مہلت دے دے، میں تیرے بندوں کو بہکاؤں گا، میں تیرے سیدھے راستے پر بیٹھوں گا، میں انہیں جنت سے محروم کر دوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جا، تجھے مہلت دی گئی، لیکن یاد رکھ، میرے مخلص بندے، میرے سچے بندے، تو ان پر کچھ نہیں کر سکے گا۔ اور یوں بھائیو، زمین پر حق اور باطل کی جنگ شروع ہوئی۔ ایک طرف آدم کی نسل جو اپنے رب کے قریب ہونا چاہتی ہے، اور دوسری طرف ابلیس کی اولاد جو انسان کو بھٹکانا چاہتی ہے۔ یہی وہ لمحہ تھا جہاں انسان کا امتحان شروع ہوا، جہاں اختیار دیا گیا کہ چاہو تو نیکی کا راستہ چنو یا گمراہی کا۔ یاد رکھو، اللہ نے ہمیں مجبور نہیں بنایا بلکہ اختیار دیا ہے، اور انجام وہی بہتر ہوگا جو اللہ کے حکم کے آگے جھک جائے۔ ابتدا میں جب آدم علیہ السلام کی اولاد بڑھنے لگی تو نسلیں آپس میں بہن بھائی کی صورت تھیں۔ اس وقت کی شریعت کے مطابق جو رواج تھا وہ یہ تھا کہ ایک شخص اپنے ساتھ پیدا ہونے والی جڑواں بہن کے علاوہ کسی اور بہن سے نکاح نہیں کر سکتا تھا۔ اسی طرح دوسرے کا رواج بھی تھا، یعنی قابیل کی شادی حابیل کی بہن سے ہونی تھی اور حابیل کی شادی قابیل کی بہن سے۔ مگر جہاں مسئلہ کھڑا ہوا وہ یہ تھا کہ قابیل نے دیکھا کہ حابیل کی بہن کی خوبصورتی اس کی بہن سے کم ہے، اس لیے اس نے حابیل کی بہن سے شادی کرنے سے انکار کر دیا اور اپنی جڑواں بہن سے شادی کر لی۔ حالانکہ آدم علیہ السلام کی شریعت کے مطابق یہ ممنوع تھا۔ یہی شریعت جس کا حکم رسولوں پر آیا کرتا ہے، کسی عام آدمی پر اچانک نافذ نہیں ہوتی۔ شریعت کا نظام اللہ کی طرف سے نازل ہوتا ہے اور رسول ہی اسے لے کر آتے ہیں۔ آدم علیہ السلام بھی رسول تھے، لہٰذا ان کی شریعت میں یہ قانون تھا کہ کسی شخص کا اپنے ساتھ پیدا ہونے والی جڑواں بہن سے نکاح جائز نہیں۔ قابیل نے اس شرعی حکم کو ٹھکرا دیا اور غرور میں آ کر انکار کیا۔ اس تنازع کو دیکھ کر آدم علیہ السلام نے انہیں ایک امتحان دیا۔ حکم ہوا کہ دونوں اپنے رب کے پاس ایک قربانی پیش کریں۔ قربانی وہ جانور ہوتا ہے جسے اللہ کی نیت پر ذبح کر کے پیش کیا جائے۔ نیت اس کی قبولیت کے لیے ہوتی ہے۔ اس زمانے میں قربانی کی قبولیت کی نشانیاں ایسی تھیں کہ آسمان سے آگ اترتی، اور قبولیت کی علامت کے طور پر
اس قربانی کو جلا دیتی۔ قابیل اور حابیل نے ایک صبح اپنے اپنے بہترین مویشی میں سے ایک چن کر نیت کے ساتھ اللہ کے حضور پیش کیا۔ قابیل نے اپنی فصلوں میں سے کچھ نذر کیں اور حابیل نے اپنے چرواہے مویشی میں سے بہترین ذبح کر کے پیش کیا۔ حابیل کی قربانی قبول ہو گئی، اس کے گوشت کو آسمانی آگ نے چھو لیا، جبکہ قابیل کی قربانی کو کچھ بھی نہ ہوا، آگ نے اسے چھونا تک گوارا نہیں کیا۔ یہ منظر دیکھ کر قابیل کے دل میں شیطان نے وسوسے ڈال دیے اور وہ جل کر رشک و حسد میں مبتلی ہو گیا۔ اس نے قتل کا عزم کر لیا۔ اس وقت زمین پر انسان کم تھے، پتھر بھی کم تھے، اور یہی تاریخ انسان کا پہلا قتل تھا۔ قابیل حابیل کے پاس گیا اور کہا کہ میں تجھے مار دوں گا۔ حابیل نے رد عمل میں کہا کہ اگر تو مجھے قتل کرے گا تو میں اپنے ہاتھ سے تجھ پر ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا۔ میں چاہتا ہوں کہ تو میرے گناہ کو بھی اپنے سر لے لے تاکہ تیرا جرم بھی بڑھ جائے۔ مگر قابیل نے ظلم کر کے ایک بڑا پتھر اٹھایا اور حابیل کے سر پر مارا۔ یوں حابیل شہید ہو گیا۔ خون نے زمین کو رنگین کر دیا۔ زمین پر یہ پہلا جرم تھا، وہ پہلا قتل جو قابیل نے انجام دیا۔ اب قابیل حیران و پریشان رہ گیا کہ اس لاش کا کیا کرے۔ اس زمانے میں انسانوں کی تعداد بہت کم تھی، لہٰذا قابیل کو معلوم نہ تھا کہ جنازہ و تدفین کا طریقہ کیا ہے۔ اسی کشمکش میں وہ بھائی کی لاش کو کندھے پر اٹھا کر لے جا رہا تھا کہ اللہ نے 2 پرندے بھیجے۔ دونوں لڑ پڑے، ایک نے دوسرے کو مار دیا، اور پھر وہ زندہ پرندہ مٹی کھودنے لگا۔ اس نے ایک گڑھا کھود کر لاش رکھ دی اور اوپر مٹی ڈال دی۔ یہ منظر دیکھ کر قابیل کو تدفین کا طریقہ معلوم ہوا۔ یوں اس نے اپنے بھائی کو دفن کیا۔ قابیل نے پچھتاوا محسوس کیا، مگر دل ہی دل میں اس نے اللہ سے معافی نہ مانگی، جبکہ انسان کے لیے ضروری ہے کہ جب بھی کوئی گناہ ہو تو اللہ سے توبہ کرے۔ اللہ تعالیٰ نے اہل زمین میں اس واقعے کا ذکر قرآن مجید میں فرمایا۔ یہ واقعہ سورہ مائدہ کی آیات میں تفصیل کے ساتھ آیا ہے کہ دونوں بھائیوں نے اللہ کے لیے نذر پیش کی، ایک کی قبول ہوئی اور دوسرے کی قبول نہ ہوئی۔ قابیل نے کہا کہ میں تجھے قتل کر دوں گا، مگر حابیل نے فرمایا کہ اللہ بہتر جانتا ہے اور میں تجھے قتل کرنے کے لیے ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا۔ میں چاہتا ہوں کہ تیرا اور میرا جرم تیرے سر ہوں۔ یہ حالت ظلم و ستم کی پہلی مثال بن گئی۔ اسی وجہ سے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا میں جو قتل و ظلم ہوتا ہے اس کی ابتدا قابیل کے قتل سے ہوئی ہے۔ یہ ایک ایسی ناپاک شفعل ہے جس نے انسانیت کو متاثر کیا۔ قابیل نے قتل کے بعد اپنے بیوی لے کر دور دراز جگہ بسا لیا اور آدم علیہ السلام کے سامنے ظاہر نہیں ہوا۔ آدم علیہ السلام ایک پہاڑی کے نزدیک بستے تھے۔ قابیل وہاں سے جدا ہو گیا اور اس کی نسلیں ایک مختلف راہ اپنائیں۔ ان لوگوں میں ظلم و ستم، فساد اور دنیا پرستی اور شریعت کی مخالفت کی روایات پھیل گئیں۔ ان کی اولادیں اللہ کی راہ سے بھٹک کر گمراہ ہو گئیں۔ یہ وہی گروہ تھا جس نے عبادت تو کی مگر آدم علیہ السلام کی شریعت کے خلاف رویہ اختیار کیا، اور یہی وہ نسلیں تھیں جو ظلم و ستم، حسد اور زیادتی میں مبتلا ہوئیں۔ آدم علیہ السلام تقریباً 960 سال تک زندہ رہے۔ ان کی عمر 1000 سال میں سے 40 سال کم کر دی گئی تھی۔ روایتوں میں آتا ہے کہ جب اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو ان کی پیٹھ پر ہاتھ رکھا گیا اور ان کے صدور سے جو روحیں آئیں وہ سب وجود میں آ گئیں، اور ان کی آنکھوں کے سامنے ان کی اولاد ظاہر ہوئی۔ ان میں سے ایک شکل نظر بہت اچھی لگی۔ جب آدم علیہ السلام نے پوچھا یہ کون ہے، بتلایا گیا یہ تمہاری اولاد میں سے داؤد ہیں۔ ان کی عمریں کتنی ہوں گی؟ کہہ دیا گیا 60 سال۔ آدم علیہ السلام نے عرض کیا، اے میرے رب، میری عمر میں سے 40 سال ان کی عمروں میں شامل کر دے۔ اس ضمن میں ایک اور روایت بھی ہے کہ جب آدم علیہ السلام کی روح قبض ہونے کے قریب آئی تو انہوں نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ مجھے جنت کے پھل کھانے کی خواہش ہے۔ جنت کے پھل دنیا کے پھلوں جیسے ہوتے ہیں مگر بدبو نہیں آتی اور ذائقہ ہمیشہ برقرار رہتا ہے۔ ان کے بیٹوں نے اپنے کندھوں پر کلہاڑی، کدھائی کے اوزار اور ٹوکریاں لے کر جستجو میں نکل پڑے۔ راستے میں فرشتے آدم علیہ السلام کے کفن اور خوشبو لے کر ان کے پاس آئے۔ ان کے بیٹوں نے پوچھا، ہم کہاں جا رہے ہیں؟ کہا گیا، تمہارا باپ چاہتا ہے کہ جنت کے پھل کھائے۔ فرشتے انسان کی صورت میں آئے تھے۔ جب وہ آئے تو حوا علیہ السلام نے انہیں پہچان لیا اور بلند آواز میں آدم علیہ السلام کو بلا کر کہا، مجھ سے دور رہو، تم نے مجھے قبلاً مصیبت میں ڈالا تھا۔ پھر فرشتوں نے آدم علیہ السلام کے لیے کفن پہنایا، خوشبو لگائی، نماز جنازہ ادا کی اور انہیں دفن کیا۔ پھر اوپر مٹی ڈال دی گئی۔
یہ اس وقت کا طریقہ دفن تھا جسے فرشتوں نے انسانوں کو سکھایا۔ اسی طرح انسانوں نے کفن و دفن کا طریقہ سیکھا۔ زمانہ قدیم میں انسان کفن و دفن کے اس طریقے سے واقف نہ تھے، اس لیے فرشتوں نے آ کر انہیں وہ طریقہ سکھایا جیسا کہ قابیل نے اپنے بھائی کو دفن کیا تھا۔ پہلے آدم علیہ السلام کی زندگی میں سوائے اس ایک واقعے کے کوئی بڑا دکھ یا مصیبت نہیں آئی، مگر وہ ایک دردناک واقعہ تھا جو ان کے لیے رنج و منم کا باعث بنا۔ آدم علیہ السلام کی وفات کے بعد ان کی اولاد زمین میں پھیل گئی، کچھ سچے اور نیک راہ اپنائے اور کچھ گمراہ ہو گئے۔ زمانہ بدلتا گیا، نسل در نسل انسان کمزوریاں اختیار کرتے گئے، اور اسی گھرانے سے وہ فتنہ وجود میں آیا جس میں ظلم و فساد نے جگہ بنا لی۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ واقعات قرآن و حدیث میں بتائے تاکہ ہم عبرت حاصل کریں۔ امام احمد اور دیگر راویوں کے روایات میں آتا ہے کہ اس واقعے کی شدت اور اس کے نتائج قیامت تک انسانیت پر اثر انداز ہوتے رہیں گے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بڑا فتنے والا وقت آئے گا، اور جس میں کھڑا ہونا بہتر ہے، پھر چلنا بہتر، پھر دوڑنا بہتر، یعنی حالات بہت خطرناک ہوں گے۔ اسی طرح انہوں نے فرمایا کہ جب دنیا میں ظلم و فسق بڑھتا ہے تو اس کا آغاز اسی آدم کے بیٹے کے ہاتھ سے ہوا تھا، اور یہ جرم تاریخ انسانیت میں ایک ناپاک نقطہ ہے۔ آدم علیہ السلام کے بعد ان کی اولاد نے علم و ہنر سیکھے، انہی سے شہروں، کھیتی باڑی، لوہے، آگ، کپڑے اور دیگر زندگی کے طریقے لوگوں کو سکھائے گئے۔ بعض لوگ نیک راہ پر بھی چلے، بعض گمراہ۔ یہ سلسلہ تھا کہ آدم علیہ السلام کی اولاد زمین پر پھیلی، کچھ نیک راہ پر چلی اور کچھ گمراہ۔ آدم علیہ السلام نے اپنی زندگی میں بہت سی باتیں بتائیں اور علم پہنچایا، مگر سب نے ان کی بات کو قبول نہیں کیا، اور اسی طرح انسان کی تاریخ آگے بڑھی۔